الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی شرح المطالب کے اندر جو آیات درج ہے سورہ انعام کی 26 نمبر آیت، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا پہلا جو حصہ ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس کا دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا ناجائز استعمال کیا گیا اور اس کی معنوی تحریف کی گئی، اور جب ہم نے سباق و سیاق ربط کلام الہی کی قطعیت میں دیکھا تو اس طرح کی کوئی صورت اور انداز نہیں تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نفرت دلاتے ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کے معنی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور ڈرامہ یہ رچایا گیا ہے کہ خود تو لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کو اذیت دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود آپ سے دور رہتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی اس نقطہ نظر کی، اس بے بصیرت اور بے حیثیت گفتگو پر کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ مربوط ہے پچھلی کلام کے ساتھ 25 آیات کے ساتھ، جن میں کفار مکہ کے رویے اور ان کی مذمت اور ان کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ جمع مذکر کا صیغہ ہے اور وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اگر تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اسی ینہونا اور ینعونا کا معنی ہیں اور صیغے کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ رویے ثابت کرنا ہوگے جو پچھلی آیات نے بیان کر کے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور اگر یہ رویے ان میں ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں آج تک، نہ ہی قیامت تک کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو الگ سے معنی آیت ماننا ہوگا۔ تو الگ سے اگر معنی آیت ان کو مانا جائے تو پھر محل کلام الہی بے محل ہو جائے گا، کفار مکہ جو ہے ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ہی یہ آیت جو ہے نا منطبق ہوگی۔ کوئی علمی صورت کائنات کی ایسی نہیں جو یہ معنوی مناسبت پیدا کر دے۔ تو اور پھر جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی اس جھوٹ کو ننگا کر رہے ہیں۔ یہ مولوی کہتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتے تھے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول سے نفرت کریں اور رسول حضرت ابو طالب سے محبت کریں، اور یہ دونوں محبتیں تواتر سے ثابت ہیں، اور ہمارے ذخیرہ علم کی تفسیرات نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کا پورا حوالہ دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے نظم کے خلاف تو ہے ہی ہے، نصوص قرآن کے بھی خلاف ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب جس وقت ہم نے دونوں حربتوں میں چاہت دیکھی، آپ کے وجود اقدس کے اندر بھی چاہت دیکھی اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی چاہت کی، معراج پر تھے، تو اس وقت جب آپ یتیم پیدا کیے گئے تھے تو ہم نے سچی چاہت کو جہاں دیکھا آپ کے وجود کو وہاں رکھ دیا ہے اور انضمام کر دیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات محمد کو ذات ابو طالب میں ضم کر دیا، الم یجد کا یتیمن فآوا اے ضمہ کا الی امک ابی طالب، اور مولوی کہتا ہے وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ سے مراد اے بعُدَ عَنْهُ یعنی دور ہوا۔ اب مولوی سچا ہے یا خدا سچا ہے، یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات ابو طالب میں ذات محمد کو ضم کر دیا، اور یہ نص ہے۔ اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ مولوی کہتا ہے ینأونا عنہ سے مراد جناب ابو طالب دور رہے۔ اب مولوی نے کس بنیاد پر کہا؟ کوئی اس کے پاس بنیاد نہیں، نہ دلیل ہے، نہ زمینی حقائق اس کو قبول کرتے ہیں، نہ کوئی دینی حرمت اس کو قبول کرتی ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے صیغے کے اعتبار سے بھی فرد معنی ابو طالب علیہ السلام نہیں ہے،
اور الگ سے رویوں کے تصور میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام اس آیت کا معنی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے پیچھے بھی اس سے پہلی جو صورت ہے سورہ حجر جو نازل ہوئی تھی 4 سن نبوی کو، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے حبیب جس بھی پیکر میں آپ شرک محسوس کرو اس سے دور ہو جاؤ۔ حیرت اس بات پر ہے کہ 4 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام سے الگ نہیں ہوئے، بعد میں بھی الگ نہیں ہوئے، قیامت تک ان کے الگ ہونے کا تصور ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی الگ کی کوئی صورت بنی تھی یا ہے تھی تو پھر قرآن کریم نے اس سارے محل کو، ریت کے محل کو ملیے میٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے تم جو مرضی بکتے رہو، ہم نے ابو طالب کی ذات میں ذات محمد کو ضم کر دیا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اعراض کرو مشرکین سے، دور ہٹ جاؤ، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اندر سے وہ دور نہیں ہٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا یقین اس معراج پر تھا کہ ابو طالب علیہ السلام ایمان کی اس انتہا پر ہیں جس سے آگے کوئی تصور ہی کوئی نہیں ایمان کا، کیونکہ جس معیار کا کردار جناب نے دیا ہے کائنات میں کسی کے دامن میں اتنا بڑا معیار نہیں۔ اس لیے میں اسی میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ٹائٹل پر کہتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو افضل البشر کہنا میں نے میرٹ پر کہا ہے، خیالات کی دنیا میں نہیں۔ اس پر میرے الگ سے 26 گھنٹے کی گفتگو ہے، تو انشاءاللہ اس کو مزید میں توسیع دوں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ ثابت کروں گا۔ بڑی کلیان کرتے ہیں یہ مولوی بریلوی بیچارے، یہ کیا ہو گیا جی، اس کو شیعہ بھی اس بات کو نہیں مانتے، سنی نہیں مانتے۔ یہ کون ہیں شیعہ اور سنی؟ قرآن کریم کی نصوص کے مد مقابل ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا قرآن ان پر نازل ہوا ہے؟ کسی شیعہ پر نازل ہوا ہے؟ کسی سنی پر نازل ہوا ہے؟ تو جب ایسی بات کچھ بھی نہیں تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ سنی جو کہتا ہے وہی حق ہے، شیعہ جو کہتا ہے وہی حق ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ حق وہی ہے جو قرآن کے سینے میں ہے، حق وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کے سینے میں ہے۔ تو قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میرے حبیب مشرکین سے اعراض کرو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے حضور کا اعراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کی نظر میں ان کی عرفان اور ایمان کی ایک معراج سامنے تھی حضور علیہ السلام کے۔ اور پھر دوسرا قرآن پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ الم یجد کا یتیم فآویٰ، ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے۔ میں قرآن اس گہری محبت کے تصور کو پیش کر رہا ہے، اور مولوی کہتے ہیں کہ جناب لو دور رہے۔ وہ کب دور رہے؟ چیلنج کرتا ہے کائنات کی بریلویت کو، ملائیت کو فقیر چیلنج کرتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بلکہ ایک سانس کے لیے بھی ذات رسالت کو ذات ابو طالب سے الگ کر کے دکھاؤ، یا ذات ابو طالب علیہ السلام کو ذات رسالت سے الگ کر کے دکھاؤ، ایک سانس۔ یہ جو 50 سال کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے، تو کیا مقدس سانسیں ہیں ابو طالب علیہ السلام کی جن کا تبادلہ نبوت کی سانسوں سے ہوتا ہے۔ اس وقت بستر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، نبوت کی سانسوں کا تبادلہ ان کی سانسوں کے ساتھ، ان کی سانسوں کا تبادلہ نبوت کی سانسوں کے ساتھ۔ جب آمنے سامنے لپٹ کر سوتے تھے تو ان کی سانسیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وجود میں جاتی، جناب ابو طالب کی سانسیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں اترتی۔ کہیں کوئی ایسی انقباض کی صورت نظر ہی نہیں آئی کہ رسالت نے فرمایا ہو کہ آپ کی سانسوں میں چونکہ توحید کا نور نہیں ہے، رسالت کا سرور نہیں ہے، بابا منہ پرلی طرف کر کے سویا کرو۔ بھائی مولویو، اب ڈرامہ ننگا ہو چکا ہے، فقیر نے ننگا کر دیا ہے۔ اس لیے پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آؤ دامن ابو طالب علیہ السلام میں آ جاؤ، کیونکہ ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، اللہ کا اعتماد ہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہیں۔ رہا تو آپ لوگوں کا یہ بچھایا ہوا ایک شیطانی جال اور یہ بنایا ہوا یہ ڈرامہ، یہ اموی دین کا تسلسل، اب یہ ناکارہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، نہ اس کو قرآن کا مزاج مانتا ہے نہ مزاج نبوت مانتا ہے۔ جہاں تک تمہارے واہی خیالات ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ تم بریلوی ہو یا تم فلاں ہو یا ڈھمکان ہو، جو کچھ بھی ہو گھر میں ہو، ہر میں نبوت کی بابت کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرتا پھرے۔ تاہم الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کی عظمت سے میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو یہ جھوٹ بولا گیا تھا اور مڑ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے کھاتے میں، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، تو حیرت اس بات پر نہیں آتی کہ یار عبداللہ ابن عباس پر وحی نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی نازل ہوئی ہے؟ تو جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی نازل ہوئی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی جو ہی کوئی وحی نازل ہوتی فوراً اس کو بیان کر دیتے تاکہ اگلی وحی کے ساتھ پچھلی وحی کے ساتھ اگلی وحی کا جو ہے نا التباس پیدا نہ ہو جائے، ہر ایک چیز کو الگ الگ بیان کر دیتے اس کے مضمون کی عظمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے جب یہ نازل ہوا ہوگا یہ منظرنامہ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے 4 سال نبوی کے بعد، تو آپ نے سب صحابہ کو سنائی ہوگی، کسی بھی ہزاروں صحابہ میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا، مولا کائنات نے یہ قول نہیں کیا، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی وضاحتوں میں ایسا کوئی ایک حرف بھی نہیں بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو نہ جانے کہ یہ کہاں نظر آ گیا، یہ میرے بریلوی مولویوں اور مفتیوں کو کیسے نظر آ گیا کہ ابو طالب علیہ السلام اس آیت کے ضمن میں کافر ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا اب ڈرامہ نہیں چلے گا، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دامن میں آ جاؤ، یہی دامن عافیت کا ہے، جس دامن میں رسالت کو عافیت ملی ہے، امت کو عافیت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اسی دامن میں ہی آج امت آئے اور وحدت بھی نصیب ہوگی، طاقت بھی نصیب ہوگی، ہمت بھی نصیب ہوگی، عظمت بھی نصیب ہوگی، نجات بھی نصیب ہوگی، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت نبوت کا پہلا عنوان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام کے وصال فرمانے جانے کے بعد وہ ساری عظمتیں، وہ ساری خدمتیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام سر انجام دیتے رہے، اور پھر تمام معجزات جو اعلان نبوت سے پہلے ظہور پذیر ہوئے، جسے ہماری علمی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے، اس کے عینی شاہد رہے، اور ان معجزات کو جناب ابو طالب علیہ السلام جھوم جھوم کر بیان کرتے رہے لوگوں کے سامنے اپنے اشعار کے اندر۔ شرم آنی چاہیے یار مولویوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے تقدس کو پامال کرتے ہوئے، اور پھر کہتے ہو کہ ایمان ثابت نہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی مولوی ایسا ہے جو اپنے ایمان کی بابت کوئی نص دکھا سکتا ہو؟ نہیں دکھا سکتا، تو پہلے آپ اپنے ایمان کی نص لے آؤ۔ بہرحال یہ جو ڈرامہ تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سورہ انعام کی آیت نمبر 26 کے ضمن میں وہ آتے ہیں، اور ان کا جو ہے ان کی تکفیر کے لیے یہ ایک دلیل مؤثر ہے، تو یہ ایک کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ نہ تو قرآن کریم کا ربط کلام سباق و سیاق اس جھوٹ کو مانتا ہے، نہ نظم نص مانتا ہے، اور نہ ہی جناب والا مقتضائے کلام۔ مجھے یہ بتائیے اگر یہ چیز تھی تو خدا کو تو اس بارے میں اس حقیقت کا علم تھا نا، تو وہ بھی کسی کونے خدرے میں کہہ دیتا، کسی لفظ کی صورت میں کہہ دیتا کہ ہاں محبوب اس سے بھی بچو، دور رہو، یہ چونکہ آپ کا دشمن ہے اور آپ سے دور رہتا ہے۔ کوئی ایک حرف تو وہ دکھا دو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، جب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے پاس، تو پھر یہ اس ڈرامہ رچانے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے فقیر نے بریلویت کا ڈرامہ جو ہے ننگا کر دیا ہے، اب دعوت دے رہا ہے ملت بریلویت کو کہ ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں آ جائیں، اور ان کی اس تکفیر سے، اور جو تمہیں نشہ چڑھا ہوا ہے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علمی تباہر کا، ان کی علمی عظمت کو ہزاروں سلام، وہ خود گواہ ہیں اس بات کے کہ بیت اللہ شریف کے ممبر پر خطیب جمعہ خطبہ دیتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کو خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو عرصہ دراز تک جو ذات جمعے کے مقدس خطبوں کا عنوان رہی، وہ 12ویں صدی میں آ کر جناب والا اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ غیر مسلم ہو گئی۔ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ پہلے اس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس گواہی کو تو ہضم کرو، ٹھیک ہے؟ بہرحال میرا آپ سے جھگڑا نہیں ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے لیے عظیم ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے اہل بیت نبوت کے احترام پر کوئی قدغن اٹھائی یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کا ڈرامہ رچایا، تو پھر فقیر الحمدللہ پوری ملت بریلویت کے سامنے ایک فریق کی حیثیت سے کردار دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے شرح المطالب کو ادھیڑے گا، اللہ کے فضل و احسان سے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔